السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک انفو آفیشل۔ پس پردہ کیا ہوتا رہا؟ لکھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کی تباہی میں 3 لوگوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا: عثمان بزدار، شہزاد اکبر اور خاتون اول۔ عثمان بزدار صرف نالائق نہیں تھے، یہ انتہائی کرپٹ بھی تھے۔ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنوانے کا تمام تر سہرا احسن جمیل گجر کے سر جاتا ہے۔ یہ انہیں انٹرویو کے لیے پہلی مرتبہ اپنی گاڑی پر بنی گالا لے کر آئے تھے۔ بزدار کو پارٹی میں جہانگیر ترین نے شامل کرایا تھا، لیکن میٹنگ کے وقت جہانگیر ترین نے عثمان بزدار کو نہیں پہچانا اور عثمان بزدار شکل سے جہانگیر ترین کو نہیں جانتے تھے۔ عمران خان سے چند منٹ ملاقات ہوئی اور یہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ سلیکٹ ہو گئے۔ عثمان بزدار کو بنی گالا سے واپس لے جانے کی ذمہ داری بھی احسن جمیل گجر کی تھی۔ یہ انہیں لے کر نکلے تو انہوں نے آفر کی: بزدار صاحب چلیے، میں آپ کو گلوریا جینز سے کیپوچینو پلاتا ہوں۔ احسن جمیل یہ جان کر حیران رہ گئے۔ پنجاب کے مستقبل کے وزیر اعلیٰ گلوریا جینز سے بھی واقف نہیں تھے اور ان کے لیے کیپوچینو کا لفظ بھی اجنبی تھا۔ میں کسی شخص کی سادگی کو برا نہیں سمجھتا، سادگی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن 12 کروڑ لوگوں کی وزیر اعلیٰ کو کم از کم کیپوچینو کا علم تو ہونا چاہیے تھا۔ یہ سادگی نہیں تھی، جہالت تھی۔ بہرحال خاتون اول روحانیت کے صدقے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بن گئے۔ فوج اور پوری پارٹی اس تقرر کے خلاف تھی۔ جنرل باجوہ 3.5 سال وزیر اعظم کو مسلسل سمجھاتے رہے: سر آپ پنجاب پر توجہ دیں، صوبہ تباہ ہو گیا ہے، لیکن عمران خان عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس سمجھتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن جنرل باجوہ عثمان بزدار کے کارناموں کی پوری فائل لے کر وزیر اعظم کے پاس پہنچ گئے۔ یہ ایک ضخیم فائل تھی جس میں معمولی تقرریوں سے لے کر بڑے بڑے ٹھیکوں میں کک بیکس کے ثبوت تھے۔ جنرل باجوہ نے یہ فائل عمران خان کو دی اور کہا: یہ کھیل کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے اور یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ میں اس معاملے میں ایک لفظ مزید نہیں بولوں گا، آپ خود اندازہ اور فیصلہ کریں۔ وزیر اعظم نے فائل دیکھنے کے بعد اگلے دن دوبارہ آرمی چیف سے ملاقات کی۔ یہ پنجاب کے کرپشن منی کی آخری منزل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر قمر جاوید باجوہ کا جواب تھا: ایون نو ون ورڈ مور۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا یہ ثبوت کافی ہے اور وزیر اعظم آپ یہ سلسلہ بند کرا دیں گے، مگر دوسری طرف خاموشی گہری ہو گئی۔ جنرل باجوہ نے ایک دن وزیر اعظم کو بتایا: سر ہمارے کور کمانڈر کے ماتحت GOC ہوتے ہیں۔ میرا کوئی کور کمانڈر اگر ایک بار کسی GOC سے مطمئن نہ ہو تو میں اسے فوراً تبدیل کر دوں گا۔ یہ اگر دوسری مرتبہ GOC کی شکایت کرے گا تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور اگر یہ تیسری مرتبہ کسی GOC کی شکایت کرے گا تو اس بار GOC نہیں بدلے گا، کور کمانڈر تبدیل ہوگا۔ جبکہ عثمان بزدار آپ تک 7 IGO پنجاب چیف سیکرٹری تبدیل کر چکے ہیں، کیا انہیں 3.5 سالوں میں ایک بھی کام کا چیف سیکرٹری اور IG نہیں ملا؟ سر مسئلہ افسروں میں نہیں ہے، بزدار میں ہے۔ آپ اگر اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں تو آپ اسے تبدیل کر دیں۔ مگر عمران خان نہیں مانے، تاہم یہ ایک بار بزدار کو تبدیل کرنے کے لیے راضی ہو گئے اور جنرل باجوہ سے مشورہ مانگا۔ جنرل باجوہ نے جواب دیا: آپ کے پاس 2 امیدوار ہیں، علیم خان اور چودھری پرویز الہی۔ علیم خان کے پاس پیسہ ہے اور پرویز الہی کے پاس پولیٹیکل کیپٹل۔ آپ کو اگر امیر وزیر اعلیٰ چاہیے تو آپ علیم خان کو بنا دیں، اور اگر آپ کو خود کو سیاسی لحاظ سے مضبوط کرنا چاہتے تو پرویز الہی کو موقع دے دیں۔ فیصلہ بہرحال آپ نے کرنا ہے۔ عمران خان علیم خان کے لیے راضی ہو گئے۔ علیم خان کو فوری طور پر لاہور سے بلا لیا گیا، مبارکبادیں بھی ہو گئی۔ وزیر اعظم نے دوسرے دن علیم خان کا اعلان کرنا تھا۔ فواد چودھری نے رخصت ہوتے وقت جنرل باجوہ سے کہا: باس آپ زیادہ خوش نہ رہو، درمیان میں ایک رات بھی ہے، وزیر اعظم نے ابھی گھر بھی جانا ہے، یہ فیصلہ صبح تک برقرار نہیں رہے گا۔ اور دوسری صبح یہی ہوا، عمران خان کا ارادہ بدل گیا۔ علیم خان سے یہ بے عزتی برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر دی، PTI نے ان کی ٹرولنگ شروع کر دی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے۔